السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبد الطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی بات کے ساتھ جو کہ کافی دوستوں سے مجھے اس کے بارے میں معلومات ملی ہے۔ کافی دوستوں نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ دھوکہ ہو رہا ہے، کوئی بندے جو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور فراڈ کر رہے ہوتے ہیں ایمو کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ الاہلی کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے بالکل سیم الاہلی کا وہاں پر جو تصویر لگائی ہوئی ہے وہ بینک الاہلی کی لگائی ہوئی ہے، اور جو اس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے الاہلی بینک رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے کال کرتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں، آپ سے آپ کا اقامہ نمبر مانگتے ہیں، اور اقامہ نمبر مانگنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کے موبائل پر آیا ہوا کوڈ مانگتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی بھی سروس نہیں ہے بینک الاہلی کی جو آپ سے کوڈ مانگے یا بالفرض کے آپ سے اقامہ نمبر پوچھے، ایسا کوئی بھی یہاں پر سسٹم نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ فون بھی آپ کو کرے تو آپ نے اس کو اقامہ نمبر اور وہ جو کوڈ آپ کے موبائل پر آیا ہے خاص کر کے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں دینا، کیونکہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے موبائل پہ میسج بھیج دیتی ہیں کہ آپ لوگ جا کے بینک میں اس کی جو ہے وہ تبدیلی کروائیں، یہاں سے کوئی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو دوستو، وہ کرتے کیا ہے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ریسیٹ پاسورڈ کے لیے، اب جب ہم پاسورڈ جو ہے ہمارا ہم بھول جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اقامہ نمبر مانگتے ہیں، وہ اقامہ نمبر دے کے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ریسیٹ پاسورڈ کا آپشن آ جاتا ہے۔ تو ریسیٹ پاسورڈ کے دوران جب ہم اس کا اقامہ نمبر دے دیں گے، اقامہ نمبر دینے کے بعد جب وہ میسج بھیجتے ہیں تو آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ الاہلی کا تو سروس جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے موبائل پر انہوں نے کوڈ دیا ہے کہ یہ سیکیورٹی ہے، یہ پرائیویسی ہے آپ کی، تو آپ جب اس کو وہ کوڈ دے دیتے ہیں مطلب آپ اس بات سے ایگری ہوتے ہیں، تو اس میں بینک اہلی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ سے وہ کوڈ لے کے پاسورڈ کو ریسیٹ کرتا ہے، ریسیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ یوزر نیم بھی لے لیتا ہے اور پاسورڈ بھی چینج کر دیتا ہے۔ تو آپ اسی وقت مطلب کہ فوراً ابھی دیکھیں بالفرض وہ عصر کے بعد آپ سے اس بات کی ایکسیس لے رہا ہے، تو آپ اس وقت بینک بھی نہیں جا سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے کیا کرنا ہے، اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر لیتا ہے۔ بالفرض کہ اس میں کوئی بل پے کر دیا یا اس میں سے پیسے نکلوا لیے یا کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ ایمرجنسی کیش بھی نکل آتا ہے اس میں۔ تو اس طرح سے وہ پیسے نکال لیتے ہیں آپ کے، یا پیسے آپ کے خرد برد کر دیں گے، تو جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ایسا اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ اگر کارروائی کرتا ہے تو آپ جو ہے اگر بالفرض آپ نے غلطی کر بھی لی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 9240 مطلب 0000 اور 1000، یہ آپ کو اسکرین پر بھی نمبر شو ہو رہا ہوگا، یہ ہیلپ ہے الاہلی بینک کی، یہ ہیلپ لائن ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ فوراً جو ہے ان کو بینک والوں کو کال کر کے ان سے ہیلپ لائن ملا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیں، بلاک کر دیں، تاکہ آپ خود جا کے بینک سے پھر وہ اوپن کروا لیں۔ اور ایسی ایکٹیویٹی جو ہے جو بندے کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، لیکن عنقریب آپ کے اوپر یہ برا ٹائم آنا ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں میں نے نیوز پڑھی تھی کہ بہت سے ایشیائی گروپ جو ہیں مطلب بنگلہ دیشی، پاکستانی اور انڈین جو لوگ ہیں، انہوں نے کال کر کے کہا جی آپ کا سونا نکلا ہے، آپ کے پیسے نکلے ہیں، کچھ اس طرح کے انہوں نے فراڈ کیے تھے۔ تو سعودی عرب میں انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو سخت سے سخت سزا دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان فراڈیوں کو، ان لوگوں کو انہوں نے سزا دی ہے جنہوں نے بھولے بھالے معصوم بندوں کو انہوں نے پاگل بنایا ہے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، جو لالچ میں آ کے فوراً ان کو کارڈ لکھوانے بیٹھ جاتے تھے، اور انہوں نے اسی چکر میں اپنے کافی نقصان بھی کروایا، اور ابھی انہوں نے کافی بندوں کو پکڑا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں باز نہیں آتے، ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن آپ جو ہے اس بات کا احتیاط کریں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسی پرسنل انفارمیشن ہو، کوئی بھی بندہ آپ کو کال کر کے پوچھے، آپ نے نہیں دینی۔ اور حتیٰ کہ اپلیکیشنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی اپنے اقامہ نمبر اور یہ اپنی چیزیں ID کارڈ وغیرہ، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں شو مت کیا کریں۔ یہ آپ مت سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کی چیزیں ہوں ان کو آپ سیف رکھا کیجیے، اور موبائل میں بھی تصویریں بنا کے مت رکھا کریں۔ میں آپ کو یہ سجیشن کروں گا کہ آپ جو ہے موبائل میں تصویریں بنا کے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کا سیف نہیں ہے۔ سیف وہی ہے جو آپ کی پاکٹ میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کے مطلب کہ باہر پڑا ہوا ہے۔ موبائل بھی آن لائن ہے، کافی لوگ ایکسیس لے لیتے ہیں، کافی اپلیکیشن ایسی ہیں جو ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔